ہے یہ فیض حضرت مفتی خلیل قادری، مل گیا ہے باب والا سیدی احمد رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں، آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بخش برکاتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مولانا حافظ محمد ابراہیم رضا برکاتی اختری دامت برکاتہم العالیہ میں حضرت کو نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ زیر اہتمام دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہیں؟ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آج فکر رضا کی نشست میں ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، چشم و چراغ خاندان برکات اور کرامت ماریرہ مطہرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت، آپ کا سوال بڑا ہی با کمال اور لاجواب ہے۔ دیکھیں، ہم اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں آیت نظر آتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب، یہ جو بندے مجھ سے محبت کے داعی بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، راتوں کی تاریکوں میں اٹھ کر سجدے کر رہے ہیں تو باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ محبوب، ان بندوں سے فرما دو، یہ تو مجھ سے داعی بنے ہوئے ہیں محبت کے، لیکن میں بھی اعلان محبت اس وقت کروں گا جب یہ آپ سے محبت کریں گے، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے۔ اور پھر اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت بھی کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو، اس کے ماں باپ، اس کے تمام اہل و عیال اور تمام بنی نوع انسان سے زیادہ افضل نہ ہو جاؤں۔ اگر اس نص قرآنی اور جناب اس حدیث کا مصداق ہمیں دیکھنا ہے تو وہ ہمارے سامنے سید اعلیٰ حضرت کی ذات۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب صحابہ نے اپنی جانیں نشاور کر دی، اپنا گھر بار لٹا دیا، بے شک اس کے اندر کوئی دو رائیں نہیں ہیں، لیکن سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہ لوگ تو اس زمانے کے تھے، انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا، وہ صحبت مصطفیٰ میں بیٹھے، ہر وقت جناب دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، چہرہ بدوہا ان کے سامنے رہتا تھا، تو ان کا مال خرچ کرنا، ان کا جانیں لٹانا یہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ دیکھ کر عشق یہ عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن بن دیکھے عشق جو ہوتا ہے نا وہ امپاسبل ہو جاتا ہے، بندہ کر نہیں پاتا۔ تو اللہ جل شانہ و امن والو نے ہندوستان کے شہر بریلی کے اندر ایک ایسی ذات بھیج دی، فرمایا اگر تمہیں صحابہ کا عشق سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھیج دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے اصحاب رسول سے عشق سیکھ کر تم لوگوں کو سکھانا ہے۔ ان لوگوں کی عشق کی اور نص قرآنی اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر، عملی نمونہ ہمارے سامنے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کمال عشق تھا کہ آپ کے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر، آپ کے دل کی دھڑکنوں کے اندر، آپ کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کے اندر، آپ کی آنکھوں کے جلووں کے اندر ہر وقت عشق مصطفیٰ سمایا ہوا تھا۔ اور ایک دفعہ محفل میں اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، یہ حیات اعلیٰ حضرت و فیضان اعلیٰ حضرت کے اندر بات موجود ہے، تو ککڑیاں آئی، تو وہ جب اعلیٰ حضرت کے پاس پیش کی گئی تو اعلیٰ حضرت نے ایک اٹھائی اور چکھی، جب ککڑی چکھی تو وہ کڑوی تھی، اور دیگر ساتھی رفقا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ منتظر تھے کہ اعلیٰ حضرت اگر ککڑی کا ٹوکرا ہمارے آگے کریں تو ہم نوش کریں، ہم اسے کھائیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک کھائی، دو کھائی، تین کھائی، چار کھائی، کٹوری کے اندر، اس ٹوکری کے اندر جتنی ککڑیاں تھی ساری اعلیٰ حضرت نوش فرما کر تناول کر لی۔ جب
ککڑیاں ختم ہو گئی تو محبت کرنے والوں نے محبین نے سوال کیا حضور ہم بھی منتظر تھے کہ اگر آپ اسے چھوڑیں گے تو ہم بھی کھائیں گے، آپ نے تو ساری تناول فرما لی، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، کوئی وجہ ہو؟ فرمایا اس کے پیچھے وجہ تھی۔ کہا حضور وہ کیا تھی؟ فرمایا یہ ککڑی جو میں نے ساری کھائی ہیں یہ کڑوی تھی، یہ کڑوی تھی، میں کھا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ کھاتا اور پھر وہ تھو تھو کرتا، مجھے یہ تھو تھو کرنا پسند نہیں تھا، کیونکہ ککڑی میرے نبی پاک علیہ السلام کو پسند تھی۔ جو چیز میرے نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہو اور وہ پھر بندہ کھانے کے بعد ایسے حرکات و سکنات کرے کہ جو جناب نازیبہ ہوں، پھر احمد رضا کا عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی پسندیدہ چیزیں بندہ کھا کر رتو دو کرے۔ اس لیے احمد رضا نے ساری ککڑیاں تناول کر لی تاکہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے کسی بندے کو کراہت محسوس نہ ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا وہ عشق تھا جو آپ آنے والی نسلوں کی روحوں کے اندر منتقل کر کے گئے۔ اسی وجہ سے آج تلک زمانہ یہ کہتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت اسی پہ کیا خوب امام اہل سنت نے لکھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت چشم و چراغ خاندان برکات کا مدینہ منورہ شریف کی گلیوں سے محبت اور اس کا ادب کیا تھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا مدینہ شریف سے وہ کمال عشق، اور مجھے وہ واقعہ بڑا ہی زبردست لگتا ہے کہ دیکھیں مدینہ تو مصطفیٰ کجا، ذات مصطفیٰ بھی کجا، اعلیٰ حضرت کو شہر مصطفیٰ کے رہنے والوں کتوں سے وہ کمال محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے اندر یہ بات فرماتے، میں اس کی تشریح سمجھ لیں کہ ترجمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مدینے کے کتوں سے کہتے ہیں کہ جناب رونا مجھے بھی آتا ہے، میں مدینہ مصطفیٰ میں آ کر رونا میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں روتا نہیں۔ حضور کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں مدینے میں رہنے والے کتوں کی نیند خراب نہ ہو جائیں۔ رونا مجھے بھی آتا ہے، میں بھی مدینے میں آ کے رو سکتا ہوں، لیکن مجھے صرف خوف اس بات کا ہے کہ مدینے میں رہنے والے کتوں کی نیندیں خراب نہ ہو جائیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتے ہیں احمد رضا تمہیں لوگ بڑا فقیہ کہتے ہیں، تمہیں لوگ بڑا سمجھدار کہتے ہیں، تم نے کوئی سمجھداری والا کام کیا؟ احمد رضا سمجھداری والا کام کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کرنا تھا؟ کہا تم نے مدینے کے اندر پھرنے والے کتوں کے قدم چومے، تم نے ان کے قدم چومے، وہ مدینے کے اندر گھوما کرتے تھے۔ اور پھر اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتے ہیں احمد رضا تمہیں اپنی جان سے محبت ہے، بڑی محبت ہے، اگر تمہیں محبت نہ ہوتی تو پھر تم اپنا دل کاٹ کر مدینے کے کتوں کو کھلا کر آ جاتے۔ یہ مدینے کے کتوں کا ادب تھا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت مدینے کی چڑیا سے کہتے ہیں، اور اس بات کو فیضان اعلیٰ حضرت کے اندر درج کیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او مدینے کی چڑیا ذرا تو آ تو صحیح، میں تیری بلائیں لوں۔ چڑیا کہتی ہے آپ میری بلائیں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہا میں تیری بلائیں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ تو کوچہ مصطفیٰ میں رہتی ہے، تو دیار نبی میں رہتی ہے، میں تیری بلائیں لینا چاہتا ہوں۔ اور چڑیا جب تو آئے گی نا تو پھر میں اپنے جسم کو تیرے لیے پنجرا بنا دوں گا۔ چڑیا جب تو آئے گی نا تو تیرے بیٹھنے کے لیے میں اپنی آنکھوں کو پلکیں، اپنی آنکھیں تیرے لیے سیج بنا کر پیش کر دوں گا۔ چڑیا جب تجھے پیاس لگے گی نا میں اپنے دونوں ہاتھوں کے کشکول بنا کر عشق مصطفیٰ میں بہے ہوئے آنسو اس میں بھر کر تجھے پینے کے لیے پیش کروں گا۔ چڑیا جب تجھے بھوک لگے گی میں اپنے جگر کے ٹکڑے کر کر تجھے کھلاؤں گا۔ چڑیا جب تجھے بھوک لگے گی تو میں اپنے جگر کے ٹکڑے تجھے کھلاؤں گا، اور جب تجھے دھوپ ستائے گی تو میں اپنے بالوں کا سایہ کر کر تجھے سکون پہنچاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو مدینے میں رہنے والی ہے، تو مدینے میں رہنے والی ہے، تجھے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نسبت ہو گئی ہے۔ یہ مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والی چڑیا اور مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والے کتوں سے اعلیٰ حضرت کا وہ کمال عشق تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ اس امیجینیشن تلک پہنچ گئے تھے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، اور وہ کمال عشق تھا، وہ کمال عشق تھا کہ آنے والی نسلوں تلک یہ بات منتقل کر دی گئی۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک لفظ کے اندر ایسا عشق میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے پھول دیکھے تو آپ کو نبی پاک علیہ السلام یاد آ گئے، اگر گلشن دیکھے تو نبی پاک علیہ السلام یاد آ گئے۔ جس شے پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی تھی اس شے کے اندر آپ کو، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اسے ہر شے کے اندر ذات خدا بندی نظر آتی ہے، اور جب بندہ فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے ہر شے کے اندر دیدار مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ نظر آیا کرتا ہے۔ تو آپ کمال عشق پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور پھر
جب آپ جناب مسند تدریس پر بیٹھا کرتے تھے، دارالفتہ جلوہ فراز ہوتے تھے، کوئی آ کر اگر خبر دے دیا کرتا تھا کہ جناب فلاں بندہ مدینے سے آ جائے، اپنا سارا کام چھوڑ کر اسٹیشن اس کے استقبال کے لیے پہنچتے اور اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں گراتے، اس کے قدم صاف کرتے، قدم صاف کرنے کے بعد یہیں پر بس نہیں ہوتی، اس کے قدموں میں جاتے اور اس کے قدموں کا بوسہ لیتے۔ زمانہ دنگ اور پریشان رہتا، حضور آپ علامۃ الدہر ہیں، آپ علامہ زمان، فخر العیاں، کثیر العصا، معتمد عالمہ، معلم فقیہ، تاج العلماء، تاج الفقہاء، سراج العلماء، سراج الفقہاء، مجدد دین و ملت ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، لوگ مجھے بڑی عزت دیتے ہیں، لوگ مجھے علم کا سمندر، علم کا دریا و بحر ذخار کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کوچے مصطفیٰ سے آیا ہے، وہ دیار مصطفیٰ سے آیا ہے۔ میں اس کے قدم اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کے قدموں کے طلبوں نے مدینہ پاک کے ذروں کو چوما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ عشق تھا آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عشق کی مثالیں اب ہمیں رہتی دنیا تک نہیں ملیں گی۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں رہے نور کا ڈورا تیرا، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ آپ اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت کا مدینہ پاک کی گلیوں سے محبت کا اظہار دیکھیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضرت آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ فنا فی الرسول کا مقام ملا، تو اعلیٰ حضرت کو فنا فی الرسول کا مقام کس طرح سے ملا اور کیسے ملا؟ دیکھیں مصروفیات بڑی تھی اعلیٰ حضرت کی، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ دو اشخاص ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگریز تھا اور دوسرے اعلیٰ حضرت تھے، کہ پورے دن کے اندر 2 یا 2.5 گھنٹے سوتے تھے، اتنا دین کا کام کرتے تھے۔ اور پھر جب علاقے والوں نے آپ کو بلایا تو آپ نے کہا دیکھو میں نہیں آ سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم میرے پاس آ جاؤ، اگر احمد رضا ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو تو پھر کہنا احمد رضا دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا، کیونکہ جب بندہ کام کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو ایک کام کی طرف لگ جاتا ہے تو دوسرے کام کی طرف وہ ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ کا عشق مصطفیٰ ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ تو جب اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے عشق کو اپنے سینے میں رکھا اور لوگوں کے دلوں کے اندر عشق ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے فنا فی الرسول کا مقام بھی عطا کرا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ انعام بھی آپ کو ملا۔ فیضان اعلیٰ حضرت کے اندر اور حیات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ بات موجود ہے، مفتی برہان الدین رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ بمبئی تشریف لے کر گیا، ایک ساتھی کے یہاں پر دعوت بھی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر ایک مجذوب کا تذکرہ سنا ہے تو ان سے میٹ بھی کرنی ہے، ملاقات بھی کرنی ہے، لہذا برہان الدین تم بھی ساتھ چلو۔ میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ بمبئی تشریف لے گیا۔ پہلے ہم نے دعوت کے اندر تشریف لے کر گئے، جب ہم نے دعوت سے فراغت حاصل کری تو پھر اعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق ہم مجذوب کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب مجذوب کی بارگاہ میں پہنچے تو مجذوب نے قہوہ اور چائے یہ دونوں مکس کر کے پیش کی۔ مفتی مراد الدین فرماتے ہیں کہ وہ چائے کا اور قہوے کا جو رنگ تھا وہ دیکھ کر بڑی کراہت آ رہی تھی، پینے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جب ہم نے وہ لیا کہ بھائی ایک اللہ والے نے دیا، ایک مجذوب نے دیا ہے، پی لیتے ہیں، مفتی مراد الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ایک چسکی لینا تھی، ایک گھونٹ بھرنا تھی، وہ اتنا لذیذ تھا کہ بڑا لطف آیا۔ ہم پی گئے، اور پھر جب ملاقات ختم ہوئی اعلیٰ حضرت آگے چلنے لگے، میں مجذوب کے قدم سے قدم ملا کے چل رہا تھا، تو میں نے مجذوب سے اللہ والے سے اس بندے سے عرض کری جس کی ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت آئے تھے، میں نے کہا جناب مجھے کوئی نصیحت کر دیں، میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے، اعلیٰ حضرت آپ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے لیے ملاقات کرنے آئے ہیں آپ سے، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو وہ مجذوب مفتی برہان الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں دنگ رہ گیا، وہ بڑے با کمال الفاظ ادا کیے، اور جب یہ الفاظ میں نے پڑھے تو پھر مجھے ان لوگوں کے سوالوں کا جواب مل گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنا کیوں ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں مسلم بھائی حافظ صاحب، آپ کی بھی اعلیٰ حضرت سے کوئی رشتہ داری نہیں، میری بھی اعلیٰ حضرت سے کوئی رشتہ داری نہیں، دنیا کے اندر جو جہاں کہیں بھی اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کی محفلیں سجا رہے ہیں، وہ رشتہ دار ہیں اعلیٰ حضرت کے، وہ مائٹ ہیں، ریلیٹیو ہیں، پڑوسی ہیں، کون ہیں؟
ہم نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو، ہمارا کوئی قریبی تعلق نہیں، لیکن اگر ہمیں اعلیٰ حضرت کو ماننا ہے تو پھر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا ہے، کیونکہ ان کے سینے، ان کی رگوں کے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر عشق مصطفیٰ تھا. ہم انہیں مانتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ کرنا سکھایا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ اگر تم میرے دل کھول کے دیکھو اور دو ٹکڑے کرو تو ایک پہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ. یہ عشق کامل تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشق کامل تھا. اور آپ وہ عشق کے اس اعلیٰ منصب پر فائز تھے کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. تو مفتی برہان الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مجذوب نے ایک ہی نصیحت کری، اور یہ ان تمام معتقدین اور تمام اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے لیے بات بڑی کافی ہے. بات اس طرح دل میں اتری کہ تقریباً کافی ٹائم قبل واقعہ پڑا تھا، لیکن روح کے اندر اس طرح سرایت کر گیا. میرا جی چاہتا ہے کہ ہر اعلیٰ حضرت عشق کرنے والے بندوں کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی جائے. مفتی مراد الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجذوب نے ایک ہی بات کہی، کہا وہ دیکھو جو بندہ جا رہا ہے نا، کہا حضور وہ تو احمد رضا ہیں، وہ تو احمد رضا ہیں، بریلی کے محدث ہیں. فرما ہاں مجھے معلوم ہے وہ بریلی کے محدث ہیں. وہ جو بندہ جا رہا ہے نا اس کے پیچھے چلتے رہو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اس کے پیچھے چلتے رہو تمہیں نجات بھی ملے گی، لوگ تمہارے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے تم بن جاؤ گے. تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے کیوں چلیں، اعلیٰ حضرت کو کیوں مانیں، تو پھر وہ مجذوب کا قول کافی ہے کہ جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت آخر میں ہمارے تمام ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند کریں؟ تمام ہی ناظرین سے یہی التماس ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے لازماً جڑ کر رہیں، کیونکہ جو بندہ جڑے گا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل یہ بات عرض کی، جو جڑ کر رہے گا وہ نجات پائے گا. کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹتے ہیں وہ ضرور بھٹک جاتے ہیں. آپ تمام ہی ماشاءاللہ ذی شعور ہوں گے جو سننے والے ناظرین ہیں. اور جناب تو تمثیل اور واقعات پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں تو بات سمجھ سکتے ہیں. جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہے وہ گمراہ ہو گیا، بددین ہو گیا، بے دین ہو گیا. لہذا اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑ کر رہیں. جڑیں گے تو یہاں پر بھی فائدے میں رہیں گے، آخرت میں بھی فائدے میں رہیں گے. اور ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے رہنے کا دارالعلوم احسن البرکات ہے. اور اس دارالعلوم احسن البرکات کو زمانہ ایک ہی وجہ سے یاد کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت کے عرس سے زیادہ مناتا ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جڑا ہوا زیادہ ہے. تو لہٰذا آپ اس احسن البرکات سے جڑ جائیں تو اعلیٰ حضرت سے خود ہی ربط قائم ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں آخر میں ہمارے آج کے مہمان مولانا حافظ محمد ابراہیم رضا برکاتی اختری دعوت برکاتہم العالیہ کا انتہائی شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں اپنا ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی عز و جل ایک اور نشست کے ساتھ، ایک اور مہمان کے ساتھ اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ، زیر اہتمام دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل. اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سماعت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی شان میں لکھی ہوئی تاج الفقہاء علامہ مفتی احمد میاں برکاتی کی ایک خوبصورت منقبت جناب عبد الماجد برکاتی کی آواز میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا. آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا. آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا. آپ کا فرمان والا سیدی احمد رضا. آپ کا فرمان والا سیدی احمد رضا. آپ نے ہم کو سنبھالا سیدی احمد رضا. آپ نے ہم کو سنبھالا سیدی
بالا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا ذہن و دل فکر و نظر روشن سے روشن ہو گئے ذہن و دل فکر و نظر روشن سے روشن ہو گئے آپ نے کیسا اجالا سیدی احمد رضا آپ نے کیسا اجالا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا آپ کے نوری قلم نے وہ سیاہی پھیر دی آپ کے نوری قلم نے وہ سیاہی پھیر دی دشمنوں کا منہ ہے کالا سیدی احمد رضا دشمنوں کا منہ ہے کالا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا آپ کی علمی جلالت دشمنوں پہ چھا گئی لگ گیا ہے منہ پہ تالا سیدی احمد رضا لگ گیا ہے منہ پہ تالا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا اور آپ نے عشق نبی کا وہ پڑھایا ہے سبق آپ نے عشق نبی کا وہ پڑھایا ہے سبق ہو گیا ایمان ہمالا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا ہاں یہی چشم و چراغے محفل برکات ہے ہاں یہی چشم و چراغے محفل برکات ہے اس طرح ہے ذات بالا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا اور کل جا کہنے لگا ہے اعلیٰ حضرت آپ کو کل جا کہنے لگا ہے اعلیٰ حضرت آپ کو یوں کیا آقا نے اعلیٰ سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا قادری ہوں سہر بردی
نقش بندی چشتیا قادری ہوں سہر وردی نقش بندی چشتیا ہر زباں پر قول بالا سیدی احمد رضا ہر زباں پہ قول بالا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا اور یہ فیض حضرت مفتی خلیل قادری یہ فیض حضرت مفتی خلیل قادری مل گیا ہے باب والا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا ان کو حافظ کیا کہے جو شکل مرشد بن گئے ان کو حافظ کیا کہے جو شکل مرشد بن گئے خود آیا ہے شان والا سیدی احمد رضا خود آیا ہے شان والا سیدی احمد رضا آپ کا عرفان دو بالا سیدی احمد رضا آپ کا فرمان والا سیدی احمد رضا